السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معلومات چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کا مسئلہ ہے نکاح پڑھانے کی اجرت اور اس تعلق سے ہماری بعض غلطیاں۔ سامعین محترم، نکاح کے موقع پر نکاح پڑھانے والے اور اس کی اجرت یعنی نذرانہ یا فیس کے تعلق سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نکاح کی مبارک مجلس میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسی سے متعلق چند اہم مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے نکاح پڑھانے کی اجرت لینا اور دینا جائز ہے یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والا چونکہ اپنا وقت فارغ کر کے نکاح کے مبارک عمل کو انجام دیتا ہے، اس لیے اس کی اجرت لینا اور دینا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے وَكُلُّ نِكَاحٍ بَاشَرَهُ الْقَاضِي وَقَدْ وَجَبَتْ مُبَاشَرَتُهُ عَلَيْهِ كَنِكَاحِ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ تَجِبْ مُبَاشَرَتُهُ عَلَيْهِ حَلَّ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ كذا في المحيط الفتاوى الہندیہ صفحہ 345 جلد 3۔ دوسرا مسئلہ ہے اجرت کی مقدار کیا ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والا اپنے بلانے والے کے ساتھ باہمی رضامندی سے جو طے کر لیں وہ طے شدہ رقم اس کی اجرت ہوگی، اور اگر پہلے سے کچھ طے نہیں ہوا تو وہاں کے عرف میں جو معروف مروج ہو، یعنی جو مقدار نکاح پڑھانے والے کو عموماً دی جاتی ہو وہی مقدار اس کی اجرت قرار پائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے یہ اجرت کس کے ذمے ہوگی، کون دے گا، لڑکا والا یا لڑکی والا؟ جواب یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والے کی اجرت اسی کے ذمے ہے جس نے اس کو بلایا ہے۔ اگر لڑکے والے نے بلایا ہے تو اجرت لڑکے والے کے ذمے ہوگی، وہ لڑکی والے سے وصول نہیں کر سکتا، اور اگر لڑکی والے نے بلایا ہے اور عام طور سے وہی بلاتا ہے اور یہ اس کا حق بھی ہے کیونکہ نکاح پڑھانے والا لڑکی کا وکیل ہوتا ہے۔ اب یہ لڑکی والوں پر ہے کہ وہ وکیل کس کو بنائے گا، لہذا جب اس نے نکاح پڑھانے والے کو بلایا تو اس کی اجرت اور فیس اسی کے ذمے ہوگی، وہ لڑکے والوں سے وصول نہیں کر سکتا۔ سماج میں یہ غلط رسم رائج ہے کہ نکاح خواں کو تو بلاتا ہے لڑکی والا لیکن اس کی فیس وصول کی جاتی ہے لڑکے والوں سے۔ عام طور سے جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ البتہ نکاح سے قبل اگر دونوں فریق نکاح خواں کو بے اتفاق رائے طے کریں اور اس کی اجرت بھی طے کر کے دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ذمے لے لیں یا دونوں آپس میں نصف نصف یا حسب سہولت تقسیم کر لیں تو شرعاً اس میں کوئی مذاقہ نہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ایسی صورت میں طے شدہ معاملے کے مطابق اجرت لازم ہوگی۔ چوتھا مسئلہ ہے نکاح پڑھانے کی اجرت کمیٹی والوں کا لینا۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر عام طور سے گاؤں وغیرہ میں نکاح پڑھانے کی اجرت 5,000 7,000 کمیٹی کے ذریعے طے ہوتی ہے۔ یہ بھی طے ہوتا ہے کہ نکاح ہمارا امام پڑھائے گا، اور اگر کسی دوسرے کے ذریعے نکاح پڑھایا گیا تو بھی اس کی اجرت کمیٹی ہی میں جائے گی، اور کمیٹی والے اس میں سے 1,000 1,500 امام صاحب کو، 500 یا 700 مؤذن صاحب کو دیتے ہیں اور باقی رقم مسجد یا دوسرے رفاہی کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ شرعاً یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ مذکورہ طریقے میں کئی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی وجہ سے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1، نکاح کی اجرت کمیٹی کے ذریعے طے شدہ ہوتی ہے جبکہ اجرت طے کرنے کے اختیار نکاح خواں اور صاحب معاملہ کو ہوتا ہے۔ نمبر 2،
اجرت عمل کے بدلے ہوتی ہے، جس کی جانب سے عمل پایا جائے گا وہی اجرت کا حقدار ہوگا، یعنی جو کام کرے گا مزدوری اسی کو ملے گی۔ چنانچہ شامی میں ہے الاجارہ هو عوض العمل، رد المحتار صفحہ 3 جلد 9۔ لہذا نکاح جب امام صاحب نے پڑھایا ہے تو اجرت کے حقدار امام صاحب ہی ہوں گے۔ ان کی اجازت و رضامندی اور خوش دلی کے بغیر کمیٹی کا اجرت وصول کرنا اور خرچ کرنا اپنی مرضی کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح پڑھایا ہے امام صاحب کے علاوہ کسی دوسرے آدمی نے تو اجرت کے حقدار وہ دوسرے آدمی ہوں گے۔ ان کی اجازت و رضامندی اور خوش دلی کے بغیر کمیٹی والوں کا جبراً اجرت اور فیس وصول کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، اجرت وہی صحیح ہوگی جو نکاح خواہ اور بلانے والے کے درمیان باہمی رضامندی سے طے پائیں، یا وہاں کے عرف میں مذکورہ طریقے کے خلاف، یعنی کمیٹی کے جو طریقہ ہے اس طریقے کے خلاف جو متعارف و مروج ہو، وہی اجرت صحیح ہوگی۔ کمیٹی والوں کا از خود اجرت کی ایک موٹی رقم طے کر کے لڑکے والوں کے سر تھونپنا اور جبراً اس سے وصول کرنا اور ایسی رقم کو مسجد میں صرف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ رواج اور سسٹم نہایت غلط ہے، اس کو ختم کیا جانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا تظلموا، خبردار کسی پر ظلم نہ کرو۔ الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، سن لو کسی کا مال اس کی رضامندی اور خوشدلی کے بغیر جائز اور حلال نہیں ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح باب الغصب والعاریہ۔ اسی طرح بعض جگہوں پر کمیٹی والے یہ قانون بناتے ہیں کہ محلے میں جس کے یہاں بھی شادی ہوگی، خواہ لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، اہل خانہ کو مسجد میں 5,000 یا 10,000 روپے لازماً دینے ہوں گے، اور نہ دینے کی صورت میں کمیٹی والے ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں، بیجا سلوک کرتے ہیں۔ شرعاً یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح زور زبردستی کی رقم مسجد میں لگانا صحیح نہیں ہے، اس سے احتراز لازم و ضروری ہے۔ البتہ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اہل خانہ اپنی خوشی اور رضامندی سے بغیر کسی زور زبردستی کے کچھ رقم مسجد میں دے دیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اور ایسی صورت میں اس رقم کا استعمال مسجد میں درست ہے۔ یہ چند مسائل تھے نکاح کی اجرت اور غلط رسم و رواج کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسے سنیں گے اور دوسروں کو بھی منتقل کریں گے تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے، وما توفیقی الا باللہ۔